رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے ہم آیت نمبر سورۃ آل عمران آیت نمبر 6 اور 7 کو آج دیکھیں گے۔ پہلے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ هو الذی، وہ جو، یصورکم، صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحامی، رحموں میں، کیف، جیسے، یشاء، وہ چاہتا ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہ، العزیز، سب پر غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، انزلہ، اتاری، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، منہ، جس میں سے، آیات محکمات، محکم، ہن، وہی، الکتاب، اصل ہیں کتاب کی، وأخر، اور کچھ دوسری، متشابہات، کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر جن لوگوں کے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغ، کجی ہے، فَیَتَّبِعُونَ، تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ما، اس کے، جو، تشابہ، کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، منہ، اس میں سے، ابتغاء، تلاش میں، الفتنۃ، فتنے کی، وابتغاء، اور تلاش میں، تاویلہ، اس کی اصل مراد کی، وما، حالانکہ نہیں، یعلم، جانتا، تاویلہ، ان کی اصل مراد کو، الا، مگر اللہ تعالیٰ، والراسخون، اور پختگی رکھنے والے، فی العلم، علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی، اس پر، کل، سب ہی، من، ان طرف سے ہے، ربنا، ہمارے رب کی، وما، اور نہیں، یذکر، نصیحت قبول کرتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل مند۔ وہی ہے جو رحموں میں جیسا چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے، اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ ماؤں کے پیٹوں کو، بچوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ باریک بینی سے انہیں سنبھالتا ہے، سبحان اللہ، مکمل وجود رکھنے والے اور ناقص بچوں کو بھی وہ پورے طریقے سے سنبھالتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جو خود ماں کے پیٹ سے جنم لے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے سلسلے کو خود قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کشی کی جیسے اس نے چاہی، لہٰذا یہ عقیدہ باطل ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں، یہ اس کے بیٹے، نعوذ باللہ، جبکہ عیسیٰ جنین کا پیریڈ ہوتا ہے 9 منتھس کا، اس میں پیٹ میں برابر تغیر ہوتا رہتا ہے، اور ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے جدا ہوتی ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جنین اور نشانہ تغیرات رہ چکے ہیں، مختلف حالتوں میں رہ چکے ہیں، تو وہ کس طرح معبود ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں لا کر تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ جو رب ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، پھر وہ بچے کی چھوٹی بڑی صورتیں پوری کرتا ہے، یقیناً وہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس سے اس کا معبود ہونا ثابت اور متعین ہو جاتا ہے، یعنی الوہیت اور عبودیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس سے عیسائیوں کی اس عقیدے کی تردید بھی ہو جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے، اس کے سوا نہ کسی کے لیے قیام ہے، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قربانی، نہ نظر نیاز۔ ہر حالت میں صرف اسی سے دعا کی جائے، اس کے سوا کسی سے دعا نہ کی جائے، صرف اس کے گھر بیت اللہ کا طواف کیا جائے، صرف اس کی قسم کھائی جائے، صرف اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ حیات و تصویر سازی پر پوری طرح غلبہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم کمال حکمت والا ہے، اس کے تمام احکام حکمتوں پر مبنی ہے۔ اس کا تخلیقی عمل جو گہری ٹیکنالوجی پہ مبنی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، نہ کوئی دوسرا اس کام میں شریک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات، جس میں سے بعض محکم آیات ہیں۔ قرآن مجید سب کا سب محکم ہے۔ محکم کا مطلب ہے پختہ، مضبوط، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود آیت نمبر 1، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم سمجھنے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آتی، یعنی واضح آیات ہوتی ہیں اور آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، ہر شخص اس کو سمجھ لیتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کائناتی نشانیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں احکامات ہوتے ہیں، مسائل، تاریخی واقعات، عبرت اور نصیحت کی باتیں، یہ سب محکم ہیں، پختہ ہیں، مضبوط ہیں۔ یعنی محکم کی کیا تعریف بنی کہ محکم سے مراد ہے کہ ایسی آیات جن کا معنی بالکل واضح ہو۔ ایسی آیات میں دنیا کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ ان آیات میں گمراہیوں کی تردید اور سیدھے راستے کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان آیات میں دین کے بنیادی اصول بھی بتائے گئے ہیں، جیسے دنیا کی زندگی کے احکامات، مثلاً عبادات، اخلاق، فرائض۔ اس کے علاوہ امر و نہی، یہ سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں۔ ام کا مطلب ہے اصل، ہر شے کی اصل۔ ام الکتاب ہونے سے مراد ہے کہ اہل دین میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان پر راضی نہ ہو۔ اب آتا ہے متشابہات کی طرف، وَأُخَرَ متشابہات، اور کچھ اس میں سے متشابہات ہیں، یعنی کچھ دوسرے کئی معنوں میں ملتی ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے معنی سمجھنے میں بعض لوگ شبے میں پڑ جاتے ہیں، جن کا مفہوم انسانی ذہن کی دسترس سے باہر ہوتا ہے، یعنی جن کا معنی واضح نہ ہو، جس کی دلالت ظاہر نہ ہو۔ مثلاً مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، جیسے رحمان عرش پر مستوی ہے، کسی کو معلوم نہیں، عرش کا کسی کو نہیں پتہ۔ جنت دوزخ کے حالات، تقدیر کے مسائل، ملائکہ وغیرہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو۔ قرآن مجید کی بہت زیادہ آیات محکم ہیں جو آسانی سے ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، ان کی طرف ہر شخص کو رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہ ہیں جو بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی آیات کو ایسی صورت میں محکم آیات کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے آیات ایک دوسرے کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ متشابہات کس کے دل میں شک پیدا نہیں کرتی؟ یاد رکھیں پیاری بہنوں، متشابہات اس شخص کے دل میں شک پیدا نہیں کرتی جس کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پھر اس کے اندر خلجان پیدا نہیں ہوتا، شک و شبہ اور پریشانی پیدا نہیں ہوتی۔ ایسا شخص سیدھا سادہ مفہوم لیتا ہے
جہاں پہ چیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں خود کھوج لگانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لا کے دوسری آیات پڑھ کر اپنی توجہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔